ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات مسلح افواج کے ترجمان نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان کو اشتعال انگیز، غیر ذمہ دارانہ اور خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ کہا بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی، بصورت دیگر کسی بھی جارحیت کے نتائج جغرافیائی حدود سے باہر اور بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کو پاکستانی ایپسٹین فائلز قرار دے دیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ پنکی ایپسٹین فائلز کا پاکستانی ورژن ہے۔ یاد رہے ایپسٹین فائلز میں امریکی محکمہ انصاف نے جاری کی تھی، جس میں جیفری ایپسٹین کے کم عمر بچیوں کے خلاف جنسی جرائم، منشیات کے استعمال اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات کا ذکر تھا۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ منظر عام پر آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے سن 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ نواز کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مطابق انمول عرف پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ ملزمہ کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کالونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجرپورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ پولیس نے ایک بھی مقدمے میں ملزمہ انمول پنکی کو گرفتار نہیں کیا۔ تفتیشی ٹیم نے ملزمہ کو کسی مقدمے میں اشتہاری قرار نہیں دیا۔ کوکین ڈیلر پنکی کی نشاندہی پر تحقیقاتی حکام کے لاہور میں چھاپے، 5 غیر ملکیوں سمیت 11 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ARY نیوز نے پنکی کے لاہور کے گھر کا کھوج لگا لیا۔ پتہ چلا ہے پنکی نیٹ ورک کی لڑکیوں نے افریقی باشندوں سے شادیاں کر رکھی تھیں۔ کوکین کوئن لاہور میں بھی دھڑلے سے منشیات کا گندا دھندا کرتی رہی۔ ARY نیوز نے انمول پنکی کے نواب ٹاؤن میں گھر کا کھوج لگا لیا۔ ملزمہ نے مکان 45,000 روپے کرائے پر لے رکھا تھا۔ پنکی نے کرایہ نامہ اپنے بجائے طاہر نامی شخص کے نام پر تیار کرایا تھا۔ چھاپے کے بعد سے مکان پر تالے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے سوسائٹی والے ہم سے تو بچوں کے بے فام تک مانگتے ہیں، لیکن جب یہاں ڈالے آ کر کھڑے رہتے تو کیوں کسی کے کان پر جو نہیں رنگی۔ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈالے بڑے بڑے ڈالے آتے تھے، 3-3 4 دن وہ ڈالے رکے ہوتے تھے۔ فیملی ہوتی تھی یا کہ مطلب لڑکیاں ہوتی تھی۔ اور میرا سوال یہ کہ پھر جنہوں نے ان کو گھر دیا ہے کیا ان کو نہیں پتا ہو سکتا؟ جب ہم لوگ جیسے ہم فیملی آ رہے ہیں تو ان کا ID کارڈ لیا جا رہا ہے، بچوں کا لیا جا رہا ہے، بے فارم لیا جا رہا ہے کہ یہ فیملی یہاں رکی ہے، ان کا یہ بیڈ ڈیٹا ہے، تو ان کا کیوں نہیں پتا ہوگا؟ کوکین کوئن کی جانب سے دوران تفتیش انکشافات کے بعد تفتیشی اداروں نے لاہور سے 5 غیر ملکیوں سمیت 11 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی نیٹ ورک میں شامل خواتین نے افریقی ملکوں کے شہریوں سے شادیاں کر رکھی تھی۔ پنکی کی قریبی ساتھی کرن کا غیر ملکی شوہر بھی زیر حراست ہے۔ انمول عرف پنکی، اس کے 2 سابق شوہر اور 2 بھائیوں کے نام PNIL میں شامل کر دیے گئے۔ سندھ پولیس نے منشیات فروشوں کی فہرست IG پنجاب کو بھجوا دی۔ ٹرین کے ذریعے کراچی کوکین سپلائی کرنے والے 7 رائڈرز کی تلاش جاری ہے۔ 8 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ کراچی میں کوکین کوئن پنکی کیس سے متعلق تحقیقات میں مزید حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ گرفتار ملزمان کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا۔ منشیات کی خرید و فروخت سے متعلق بھی اہم شواہد حاصل کیے گئے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پنکی سے منشیات لینے والے افراد سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے کوکین کوئن انمول عرف پنکی 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کو تحویل میں ہے۔ ملزمہ کو 16 میں سے 2 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ اور 14 میں جیل کسٹڈی دی گئی۔ پولیس نیٹ ورک اور دیگر کرداروں تک پہنچنے کے لیے مختلف پہلوؤں سے شواہد جمع کر رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ ممکنہ حملوں کی بحالی کا اشارہ دے دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ صدر ٹرمپ نے پیغام کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی جس میں انہیں جنگی جہازوں کے درمیان دکھایا گیا ہے، جبکہ بعض جہازوں پر ایرانی پرچم بھی موجود ہیں۔ ٹرمپ کی پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 4,500 سال پرانے درخت کی تصویر شیئر کر دی۔ ایکس پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے، اس زمین پر ہے جو 4,500 سال پہلے بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔ 2 دن پہلے چینی صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ کو چین کے حکومتی باغ کا دورہ کرایا تھا۔ شی جن پنگ نے ٹرمپ کو 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایران ایسا نہیں کرتا تو ان پر بہت برا وقت آئے گا. فرانسیسی میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہا ایران امریکہ کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے. تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کو فوری اور سنجیدہ مذاکرات کرنا ہوں گے. ایران کو یہ سمجھنا ہوگا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کوئی معاہدہ نہ ہوا تو انتہائی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. امریکہ اپنے مفادات اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی دہلیز پر کھڑی ہے. ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ایک صدی میں نظر نہ آنے والی تبدیلی پوری دنیا میں تیزی سے رونما ہو رہی ہے. ایرانی قوم کی 70 روزہ مزاحمت نے ان عالمی تبدیلیوں کو مزید تیز کیا ہے. مستقبل گلوبل ساؤتھ کے ممالک کا ہے. امریکی رکن کانگریس جیک بریگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا. خط میں کانگریس نے پاکستان کوکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا. جیک بریگمین نے لکھا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی ریاستی بصیرت کا ثبوت ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرپا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں. وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی. جیک بریگمین نے یہ بھی لکھا کہ پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا. یہ مظاہرہ نکبہ ڈے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا جو ہر سال 1948 میں فلسطینیوں میں بڑے پیمانے پر بے دخلی کی یاد میں منایا جاتا ہے. ریلی میں شریک افراد نے فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی. رکن برطانوی پارلیمنٹ جیریمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک تھے. انہوں نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ہم امن کی ایک عوامی تحریک ہیں اور ہم کبھی بھی کسی صورت ختم نہیں ہوں گے. سکھر اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے. کئی نشستوں پر امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. سکھر کی یونین کونسل 41 نصیر آباد میں وائس چیئرمین کی نشست پر پولنگ جاری. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں مقابلہ ہے. یو سی ننداپورہ میں جنرل کونسلر کی نشست, میرپور خاص کے علاقے میرواہ گورچانی کے 2 وارڈز, حیدرآباد میں میونسپل کارپوریشن کی 2 نشستوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے. جیکب آباد میں ضلع کونسل کی 1 نشست پر 6 امیدوار مد مقابل ہیں. دادو میں یونین کونسل برڑا میں پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے امیدوار آمنے سامنے ہیں. 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. ٹاؤن میونسپل کمیٹی مکی شاہ اور یونین کمیٹی قاضی بابا کی 1 نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیے گئے ہیں. ٹھٹھا میں یونین کونسل 24 بھگان, یونین کونسل 14 جھمپیر اور یونین کونسل دوگل منڈا کی جنرل کونسلر نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں.